خدمت ہمارا گروپ ہے جیولوجی BS فرسٹ، ہم جیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آج ہم نے جو ماڈل بنایا یہ ہے غار ہیرا کا ماڈل۔ تو غار ہیرا جو ہے ہم تمام مسلمانوں کا ایک دل سے رشتہ رکھتا ہے، ایک روحانی رشتہ ہے ہم سب کا، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے، ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ ہمارا جو دین اسلام کا شروعات ہوا ہے وہ اسی غار سے پہلی وحی کی شکل میں شروع ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کی مسافت، کچھ دنوں کے سامان لے کر غار کی طرف سفر کر گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اب اگر ہم اس کو اپنا جو فیلڈ ہے سبجیکٹ جیولوجی اس سے ریلیٹ کر لیں تو اس پہاڑ میں بہت سارے پتھر یعنی راکس موجود ہیں، جن میں ایگنیس راکس، میٹامورفک راکس، سیڈیمنٹری راکس، جو کہ لوور پیلیوزوئک اور پری کیمبرین ایج کے راکس اس میں موجود ہیں، جو کہ گرینائٹک نیچر کے ہیں، جس میں آکسائڈس، مسکوائٹس، کوارٹز قسم کے راکس اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس غار کی جو پہاڑ اس کی سطح سمندر سے بلندی ہے 639 میٹر، اور اس غار کی جو لمبائی ہے وہ ہے 4 میٹر اور چوڑائی ہے 2 میٹر، اور اس غار کا ٹوٹل جو ایریا ہے وہ ہے 3.8 5.2 اسکوائر میٹر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب غار میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے غار میں بھی جا سکتے تھے۔ غار ہیرا میں جانے کے 3 اہم مقصد تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی ملتی، دوسری وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اللہ رب العزت کی عبادت فرماتے، اور تیسری سب سے اہم جو اس غار کی خاصیت ہے جو دوسرے غار میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس غار سے بندہ بیت اللہ کی زیارت کر سکتا ہے، کہ بیت اللہ اس کے بالکل سامنے ہے۔ اور اس غار کی یہ بھی خاصیت ہے کہ اس غار کے اندر دن کے کسی بھی پہر میں سورج داخل نہیں ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسلامیات میں ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا انڈر سپرویژن آف سر انصار مدنی، جس میں ہم لوگوں نے ویلکینو ایرپشن کو شو کیا ہے۔ آگے ہمارا ایک کولیگ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو ایکسپیریمنٹلی اور بریفلی ویلکینو ایرپشن کے بارے میں بتائے گا۔ یہ پروجیکٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مینٹل اور کور، کرسٹ ہمارے پاس سالڈ فارم میں ہوتا ہے، اسی طرح مینٹل لکوڈ فارم میں ہے۔ کور کی ہم بات کرتے ہیں اس کے 2 پورشنس ہے، ایک سالڈ میں ہے اور ایک لکوڈ میں ہے۔ جو مینٹل ہے وہ لکوڈ فارم میں اور وہ زیادہ ہارڈ فارم میں ہے، اسی طرح جو آؤٹر کور ہے وہ بھی لکوڈ فارم میں اور ہارڈ فارم میں ہے۔ وہاں جو مینٹل میں جو میگما ہے وہ زیادہ ہارڈ فارم میں ہے، اور جو ہمارے پاس مینٹل ہے اس کی تھکنیس کی ہم بات کریں فرام دی سرفیس آف دی ارتھ پہ وہ 2885 کلومیٹر ہے۔ اور یہاں سے ولکانک ایرپشن کب ہوتی ہے؟ جب ولکانک ایرپشن میں نے بتایا کہ یہ مینٹل میگما جب ہارڈ فارم میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جب باہر سے کوئی ان کے اوپر پریشر آ جاتی ہے تو پھر وہ ایکسپلوژن ہوتے ہیں۔ یہ جو پریشر ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو ولکانک ایرپشن کی 60% ولکانک ایرپشن یہ ٹیکٹونک پلیٹس میں ہوتی ہے، اور جب ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے جب ہل جاتے ہیں تو پھر ارتھ کویک ہو جاتی ہے۔ جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنا حال بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیا جائے گا۔ تو جس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھا جائے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے پہلے تو سائنٹیفکلی دیکھا، اور دوسرا اس میں ہم نے جب نیچرل اسلام سے ریلیٹ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس سائنٹیفکلی ہم نے ولکانک ایرپشن کی بات کی۔ جب نیچرلی ہم دیکھیں تو ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، اب اسلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس یونیورس کو بنایا ہے، تو اس کے جو سسٹم ہے، جو اس کی مختلف سسٹم ہے، وہ اس کا مالک بھی اس کا جو ہے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ کے خود کنٹرول میں ہے۔ اور یہ ہمیں آخرت کی ایک نشانی ہے کہ اب جب یہ چیز ایکسپلوژن ہوتی ہے تو اس میں ڈسٹرکشن بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہیومن لائف ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے یہاں پہ، کیونکہ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم نے یہاں پہ کچھ چیزیں جیسے ہاسپٹل ہے 1122 کے، ہم نے یہاں پہ آفیسز ہم نے بنائے ہوا، یہ ہمارے پاس سٹی ایریا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے ولیج ایریا ہم کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ ولکانک ایرپشن ہو جاتی ہے، میں نے بتایا کہ یہ ایک آفت کی شکل لیتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک انڈوجینس ہیزرڈ ہم اسے کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے اس پہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک آفت ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑا مشکلات لے کر آتا ہے۔ اسی طرح جب یہ ولکانک ایرپشن ہو جاتی ہے یا آفت آ جاتی ہے تو ایز اے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہم اس کو کیسے بحال کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔
जब ये इरप्शन होगी तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करती है। जिस तरह हमने फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात की, यहाँ पे हमारे पास सी है बिफोर वल्कानिक इरप्शन। अब जब वल्कानिक इरप्शन होगी या वो आफत आ जाएगी तो उसके बाद फिर वो जो एग्जिस्टेंस है, अपीयरेंस है फिजिकल, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर ह्यूमन लाइफ उसमें बहुत मुश्किल में आ जाता है। फिर उसको बहाल करना, उनको सपोर्ट या उनकी हेल्प एड के लिए फिर एज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें हमने यहाँ पे इनोग्रेट की है। जैसे कि रियाज ने आपको बताया था, हम अगर जो जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करें, ठीक है, उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। हम अगर टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी की बात करें, ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्स की जो हम यानी कह सकते हैं, जो यूनिवर्स की नहीं, हम अपने अर्थ की जो मॉर्फोलॉजिकल जो या लैंड यानी जो स्केप बने हमारे पास, इनकी बात करें तो डिफरेंट प्लेट्स है अर्थ की, यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे 7 हमारे पास मेजर प्लेट्स है और 12 हमारे पास माइनर प्लेट्स है, जिनको हम यानी माइनर प्लेट्स के फॉर्म में हमें यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे मौजूद है। उसके बाद जैसे कि रियाज ने आपको बताया कि जो अर्थ है इसके बेसिकली 4 लेयर्स है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा लेयर है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। बिलो द क्रस्ट देयर इज़ अ मेंटल, ठीक है। उसके मेंटल के बाद हमारे पास अपर हमारा कोर आ जाता है, उसके बाद हमारा लोअर कोर आ जाता है, ठीक है। जो हमारा मेंटल होता है बेसिकली दैट मेंटल काजेज दिस यानी डिस्टॉर्शन इन द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, दैट यानी that feature that yani just distortion comes in the form of this yani magma or lava, you can say another form, ठीक है। तो जब ये बाहर आ जाता है तो उसके बाद कुछ हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिकल यानी फीचर्स बनते हैं, लाइक हमारे पास रिफ्ट वैलीज बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास इग्नियस रॉक्स बनते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। और जो सर ने क्वेश्चन पूछा था कि यानी हमें किस तरह पता चलेगा, ठीक है, यानी दुनिया के अंदर अगर हम ज़मीन की साख को देखें, ठीक है, तो इसकी साख हर जगह पे डिफरेंट यानी एक तरह से बना हुआ है, ठीक है। कुछ जगहों पे यानी ऐसा होता है कि मतलब ज़मीन बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पे मुश्तमिल है, कुछ पे खाली यानी हम कह सकते हैं कि एक यानी बेर वो खाली हमारे पास रेतीली होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है उस ज़मीन के यानी उसमें प्रोसेसेस क्या क्या हुए हैं, ठीक है। अगर किसी जगह पे वोल्केनिक एरप्शन हुई है तो वहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बनेंगे वो कुछ पहाड़ी टाइप के बनेंगे ना, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एरिया यानी इस पे वोल्केनिक एरप्शन आ सकते हैं। लाइक हमारा एरिया है तो ये इसमें वोल्केनिक एरप्शन हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, इट्स रियली मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर कि मैं यहाँ स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हूँ, एंड नॉट ओनली प्लेजर बट ऑनर्ड एज वेल। सबसे पहले बच्चों को तो मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नॉलेज कंज्यूमर नहीं बल्कि नॉलेज क्रिएटर होते हैं। In the way you people are projecting the themes pertinent to environment and other models as well. So thousands of applause to you. Other than that, I would be remiss if I didn't appreciate our honorable Dr. Saab. He has been serving Karakoram International University from many years. और जिस तरह से वो बच्चों को involve कर रहे होते हैं, तो believe me, it gives me, I would say it invigorates us. हमें खुद एक एनर्जी मिलती है एज ए फैकल्टी कि हम अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिकल अप्रोचेस की तरफ लेके जाएं और सिर्फ किताबों के अंदर ही जो है ना एक थ्योरेटिकल नॉलेज से निकाल के उनको एक एम्पेरिकल इन्वायरमेंट के अंदर हम लेके आ जाएं। तो डॉक्टर साहब आपको भी जो है ना डिज़र्व अप्रिसिएशन, और आप हमारे लिए एक स्टिमुलस हैं जिससे हमें खुद एक इंस्पिरेशन मिलती है। अदर देन दिस बेटा, बिलीव में ये काम हमारे बायोलॉजिकल साइंसेस के बच्चों को भी करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट बीन एबल टू लिफ्ट स्टूडेंट टू दीज पेडिस्टल्स कि वो यहाँ पे आके इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर काम करें। और इसी तरह से ही बेटा एक यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते हैं ना एक सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और सोसाइटी से बेटा वो अपने आप को एक ग्लोबल एक इंसाइट रखते हैं, और यहाँ से फारिग होने के बाद बेटा वो रियल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं दुनिया के अंदर। हमारा जो मेन टॉपिक है वो गारे हीरा पर है। हम जो है गारे हीरा पर जो है हमने मॉडल बनाया है। हमने एक नेचुरल लुक देने की कोशिश की है कि उस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का शहर कैसा था। हमने यहाँ पे जो है गिलगित का या फिर एक हमने पहाड़ का मॉडल बनाया है। ये भी जो है एक केव है, और गारे हीरा जो जबल नून पे वाक़ा है, हम उस पे भी जो है नज़र दौड़ाएंगे। तो हम अगर गार की हम बात करते हैं तो जब से इंसान वजूद में आया है तब से लेकर आज तक जो है गार की एक अहमियत है।
یہ جو ہے نیچرلی طریقے سے بھی اور آرٹیفیشلی طریقے سے بھی جو ہے بنتا ہے. نیچرلی ایسے بنتا ہے کہ جب بھی کوئی والکینک ایرپشن ہوتی ہے تو تب جو ہے غار وجود میں آتے ہیں. جب پتھر بنتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے گیسز بھی ہوتے ہیں. تو جب جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ سالڈ فارم میں کنورٹ ہوتا ہے تو تب جو ہے گیسز بھی جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک کیو نما شکل پیدا ہوتی ہے. اور آرٹیفیشلی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ابھی چرواہے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, ان کے لیے ایک شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے, سیف ایریا کی ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے بھی اور اپنے مال مویشی کے لیے بھی. تو وہ کیا کرتے ہیں آرٹیفیشلی طریقے سے بھی جو ہے پہاڑ کی کھدائی یا پھر پتھر اٹھا کے وہ کیو بناتے ہیں, یا پھر جو نیچرلی طور پہ بنا ہوا ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں. تو ہم نے ایک کمپیریزن کروائی ہے. تو پھر اگر ہم مکے شہر کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے ماڈل کو جو ہے بنانے کی یہاں پہ کوشش کی ہے. یہاں پہ ہم نے صحرا بنایا ہے اور اس میں جو ہے خانہ کعبہ اور بہت سارے کچھ گھر بنائے ہیں. ان سے ہم یہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے گھر مٹی سے بنے ہوئے ہوتے تھے اور گھر کی چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی تھی, اور ان کا جو ہے زیادہ تر معاش جو تھا وہ بیٹ بکریوں سے ہی ہوتا تھا. تو پھر ہم نے بیٹ بکریاں بھی بنائی ہیں اور کیملز ہم ان کی اس زمانے میں سواریاں کرتے تھے اور تجارت کے لیے یوز ہوتے تھے. اور ہم نے کنواں بھی بنائے ہیں. ہر ایک ایریے کے جو ہے ایک ہی کنواں بنتا تھا یا پھر ایک ہی کنواں ہوتا تھا. وہاں سے ہی جو ہے ارد گرد کے گھرانے جتنے بھی تھے وہ لوگ اپنے لیے بھی اور اپنے مال مویشی کے لیے بھی پانی استعمال کرتے تھے. اور ہم نے کچھ جو ہے پہاڑ بنائے ہیں جو کہ مکہ شہر میں موجود تھے, جیسے صفا مروہ تھا اور جبل النور. تو ہم نے اپنے وساطت سے کم علمی سے جو ہے ہم نے اپنا جو ہے ماڈل پیش کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. غار ہیرا کے جو انوائرمنٹ ہے اندر اس کو یوز کرتے ہوئے کیا آپ ایسا غار ہیرا بنا سکتے ہیں؟ ابھی غار کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک جو ہے ہم عام لائف میں یوز کرتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ریلیجسلی بہت ہی ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. تو غار ہیرا کی بات کریں تو غار ہیرا ہمارے ریلیجسلی بہت سگنیفیکنٹ رکھتا ہے, کیونکہ غار ہیرا میں جو ہے حضرت محمد اس زمانے میں جو ہے بت پرستی کا زیادہ رواج تھا. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے میڈیٹیشن کے لیے جو ہے وہ غار ہیرا جاتے تھے دور اور وہاں پہ میڈیٹیشن کرتے تھے, یعنی سکون کی تلاش اور غور و فکر کرتے تھے. تو پھر وہاں پہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اس وقت وہی نازل ہوئی تھی. اگر ہم غار ہیرا کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ریلیجسلی طور پہ ہوتا ہے, یعنی کہ ریلیجس سے ہمارا تعلق ہے غار ہیرا سے. لیکن ہم غار ہیرا خود بنا نہیں سکتے, ہم عام غار بنا سکتے ہیں خود ہم اپنے سیفٹی کے لیے, ہم اپنے شیلٹر کے لیے. لیکن غار ہیرا جو ہے وہ ایک ریلیجس طور پہ ہمارے ساتھ زبردست, بہترین.